یا اللہ پاک رحم فرما دے، یا رب رحیم کرم فرما دے۔ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بے شک آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، یا رب رحیم یا رب کریم یا رب العزت ہم پر کرم فرما دے، ہم تیری مدد کے منتظر ہیں۔ یا اللہ پاک ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے، ہر وہ کام کیا ہے جس سے تو نے ہمیں منع فرمایا۔ یا اللہ پاک ہماری مدد فرما، بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے، بے شک تو ہی سزا دینے والا ہے، اور بے شک تو ہی شفا دینے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام پاکستانی بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بچوں، آج ہم انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اس تباہی کے ذمہ دار ہم خود ہیں، جو کہ بے شک ہم ہیں، تو اصلاح کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی اپنے لیے، اپنی عاقبت کے لیے۔ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ایسے ہی تباہ ہو جائے گی، کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں۔ یہ دنیا تو فانی ہے، اس نے تو تباہ ہونا ہی ہے۔ فقط واحد ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ایک دوسرے کا بھلا کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ ناظرین گرامی، جھوٹ، ہمیں جھوٹ سے منع فرمایا گیا۔ ہم اتنا ہی جھوٹ بولنے کے عادی ہوئے، چاہے کوئی لین دین ہو، چاہے کوئی بھی بات ہو، چاہے کوئی گواہی ہو، یا چاہے کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو، جب تک اس میں ہم جھوٹ شامل نہیں کریں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اس حد تک ہم جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو سوچیں کہ ہمیں جب منع فرمایا گیا تو ہم کیوں اس لعنت کے عادی ہوئے۔ ہمیں اپنے احتساب خود کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر سے اس شیطانی عادت کو خود ختم کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، سود ایک لعنت ہے۔ 36 بار بدکاری کرنے کے برابر ایک سود کا گناہ ہے۔ سود سے بڑا اس دنیا میں شرک کے بعد کوئی گناہ نہیں۔ ہمیں سود سے منع فرمایا گیا، ہم اتنا ہی لالچ میں آئے اور ہم نے سود کو اپنایا۔ آج ہر کاروبار میں، ہر ادھار میں، ہر لین دین میں سود کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھ کر مانگتے ہیں۔ آپ چاہے اس کو پروفٹ کا نام دے دیں، آپ چاہے اس کو جو مرضی نام دے دیں، ہم نے سود کے کئی نام رکھ دیے ہیں، صرف اس لیے کہ بس سود نہ آئے۔ سود لفظ کو تو ہم نے چھوڑ دیا، لیکن سود کے جو حقیقی معنی تھے وہ ہم نے نہیں چھوڑے۔ ہمیں عہد کرنا ہے کہ سود جیسی لعنت کو چھوڑنا ہے، اور آگے اپنے باقی مسلمان بھائیوں کو بھی تلقین کرنی ہے کہ سود سے اجتناب کیا جائے۔ ناظرین گرامی، ارکان اسلام کی ہم پر ادائیگی، پابندی فرض ہے ہم مسلمانوں پر۔ اتنا ہی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ اس 2 جمع 2 کرنے کے چکروں میں ہم نماز بھی دل سے نہیں ادا کرتے، ہم نماز بھی دل سے نہیں پڑھتے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، ہر صورت نماز پڑھیں۔ کام کو کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز کو مت کہیں کہ مجھے کام کرنا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، انشاءاللہ غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی۔
آپ کے ہر مشکل کام آسان ہوتے جائیں گے، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد سے ہی آسانی شروع ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اپنے مال کی زکوٰۃ لازمی ادا کریں، اس سے آپ کا مال پاک ہو جائے گا۔ اپنے مال کو پاک کیجئے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اپنے مال کو پاک کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے اور لازماً ادا کیجئے۔ ناظرین گرامی، ایک چیز کو دیکھ کے بے پناہ دکھ ہوتا ہے، عزت، اخلاق۔ ہم مسلمانوں کا اخلاق اور عزت یہ ہمارا زیور تھا، اتنا ہی ہم لوگوں نے بے حیائی، بد اخلاقی اور بے عزتی کو اپنا منشور بنا لیا، اپنی نیچر بنا لی ہے۔ نہ چھوٹا بڑے کی عزت کرتا ہے، نہ بڑا چھوٹے کی عزت کرتا ہے۔ عزت اور ادب یہ ختم ہو چکا ہے، اور اس سے بڑا کوئی دکھ کی بات نہیں ہو سکتی کہ معاشرہ، قومیں بنتی ہیں، قومیں بگڑتی ہیں۔ بننے کی بھی وجہ ہوتی ہے، بگڑنے کی بھی وجہ ہوتی ہے۔ آپ ماضی کی جتنی قوموں کو دیکھ لیں جو برباد ہوئیں، وہ سیم اسی طرح سے برباد ہوئیں جیسے آج ہم برباد ہو رہے ہیں۔ سود ان کا کاروبار تھا، جھوٹ ان کا منشور تھا۔ ہر وہ شیطانی کام جو شیطان کا من پسند ہے، جس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ہم نے اسی کام کو اپنایا، تو ہم پر کیسے عذاب نہ آئے، ہم کیسے پریشان نہ ہوں۔ عہد کر لیں کہ ہم نے کوئی شیطانی کام نہیں کرنا۔ سب سے پہلے پہچانیں حق کیا ہے، سچ کیا ہے، باطل کیا ہے۔ پہچانیں کس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس سے رک جائیں۔ شیطان کے کہنے میں مت آئیں۔ شیطان اس دنیا میں ہم انسانوں کو بھڑکانے آیا ہے، وہ بھڑکاتا ہے، لیکن ہم اگر اس کے بھڑکانے میں آ جائیں تو انتہائی ذلت و رسوائی کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں جتنا سے برابر پیار کرتا ہے، 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اللہ پاک، اور ہم صرف ایک شیطان کے بھڑکانے میں آ کے غلط کام کریں تو یہ ہمارے لیے بے شک ذلت و رسوائی کا مقام ہے۔ سوچیں سمجھیں، اس دنیا میں ہر کام سوچ سمجھ کر ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے جو ہو چکا سو ہو چکا، گناہوں کی توبہ کریں اور اس توبہ پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، معاف کرنا ہی اس کی عظمت ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس توبہ پر قائم رہنا یہ آپ کا فرض ہے۔ ہر کسی سے خندۂ پیشانی سے پیش آئیں، ہر کسی سے عزت، خوش اخلاقی، ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں، پھر وہ چاہے عمر میں چھوٹا ہے یا عہدے میں چھوٹا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی نیچر میں، اپنی فطرت میں خوش اخلاقی کو اپنائیں، یہی ہماری کامیابی کا راز ہوگا۔ خواتین و حضرات، جہالت یہ نہیں ہے کہ آپ ان پڑھ ہیں یا آپ نے کوئی ڈگری نہیں لی، ایف ایس سی نہیں کی، بی ایس سی نہیں کیا، ماسٹرز نہیں کیا، 12 نہیں پڑھے، 14 نہیں پڑھے، 16 نہیں پڑھے، پی ایچ ڈی نہیں کی۔ جہالت یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، جہالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی نہ کرنا، ان کے منع کیے گئے کاموں سے منع مت ہونا، یہ جہالت ہے۔ یہ جہالت ہے کہ جس چیز سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے، اگر ہم اس کام سے نہیں رکتے، ہم اس چیز سے نہیں رکتے، تو یہ ہماری جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔